بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان کہ ایک ایسی مبارک مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جس مجلس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مبارک اور مقبول سنت نکاح کی طرف ہے۔ اس دنیا میں جب انسان زندگی گزارتا ہے اس پر دونوں طرح کے حالات آتے ہیں۔ زندگی کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان خوشیاں دیکھتا ہے، راحتیں دیکھتا ہے، اور اس زندگی میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ انسان کو تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور کی برکت سے اس امت کو یہ سبق ملا ہے کہ چاہے زندگی میں خوشی کا وقت آئے تب بھی ہم اللہ پاک کی طرف رجوع فرمائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی تکلیف، غم، آزمائش، مصیبت آ جائے تب بھی اللہ پاک کی طرف رجوع فرمائیں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر اللہ پاک خوشی نصیب کر دے، راحت نصیب کر دے تو اللہ پاک سے تعلق شکر کا رکھیں گے، اور اس خوشی کو ہم ادا کریں گے، منائیں گے اللہ پاک کے سامنے شکر ادا کرتے ہوئے۔ اور اگر کوئی غم آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے تو پھر اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے، لیکن صبر کے ساتھ۔ تو مومن کی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کبھی اس کو شکر کی زندگی گزارنی ہے، کبھی صبر کی زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشی پر بجائے شکر کے اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے اور اللہ کی معصیت کے اندر مبتلا ہو جائے، جیسے آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کو جب اللہ پاک خوشی کا موقع دیتے ہیں پہلے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، والدین منتیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کے لیے کوئی رشتہ بھیج دے، اچھا رشتہ آ جائے، اس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، وظائف بھی مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کی بارگاہ سے فضل ہوتا ہے اور خوشی اللہ پاک نصیب کر دیتے ہیں تو پھر بہت افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک نے وہ خوشی نصیب کر دی پھر ہم اللہ پاک کے اس احسان کو 100% بلا کر اپنی اس خوشی کو نافرمانیوں کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس سے زیادہ واقف ہیں۔ جس طرح آج آپ حضرات اس تقریب میں بیٹھے ہیں، اس ہال میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، یقیناً اس شہر میں ہر مہینے میں، 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، تعلق والوں میں بہت ساری تقریبات اور شادیاں ہوتی ہیں جس میں آپ شریک ہوتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری جو خوشی کی، شادی کی، ولیمے کی تقریبات ہوتی ہے اس میں ہم کیا معاملات کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب خوشی نصیب کر دی تو اللہ پاک کو بلا دیا، پھر کوئی گانے بجا رہا ہے، کوئی بم پھوڑ رہا ہے، کوئی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، کوئی ڈھول باجے والوں کو بلا رہا ہے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ کہتے بھائی ہمارے گھر خوشی آئی ہے۔
تو جس ذات نے خوشی نصیب کی اللہ پاک نے سب سے پہلے تو اس کو بلا دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیں کہ جس مسلمان نے اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشی کا آغاز اللہ کو ناراض کر کے کیا، علماء نے لکھا سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ برکت چلی گئی، بالکل شروع میں چلی گئی، ختم ہو گئی۔ لہٰذا ہم یہ سمجھ کر شادی ہال سے گھر جاتے ہیں کہ میں ایک بڑی خوشی لے کے جا رہا ہوں، چلو آج بچی رخصت ہو گئی یا بچی کو گھر لے آیا، لیکن یہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا کہ جو نافرمانیاں ہم نے کی اس کی نقد نحوست یہ ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے اس نکاح کی برکت ہم سے اٹھا لی۔ اس لیے جو دعا سکھائی، ہم نکاح کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، جب نکاح ہوتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے اور دلہا سے ایجاب اور قبول ہوتا ہے، دعا جب ہو جائے تو سب کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو معمول یہ ہے کہ بھئی سب کھڑے ہو گئے، بھئی ماشاءاللہ مبارک سلامت کا ایک شور مچ جاتا ہے، گلے مل رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب بچے یا بچی کا نکاح ہو جائے اور ان کو مبارکباد دینے لگے تو سب سے پہلا سنت عمل ان کو مبارکباد دینے کا کیا ہے؟ ہم ان کو کس طریقے سے مبارکباد دیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، فرمایا جب نکاح ہو جائے تو اس بچے اور اس بچی کو جو نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، ایک نئی زندگی میں جا رہے ہیں، ان کو فوراً یہ دعا دے دو، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اس دعا کے الفاظ پہ تو غور کریں، بارک اللہ لکما، اللہ پاک آپ دونوں کو برکتیں دے دیں، برکت پر تم دونوں کو جمع کر دے اللہ پاک۔ سب سے پہلی مبارکباد میں دعا کس چیز کی دی؟ برکت کی دی، برکت کی دعا دی۔ اس مسلمان کو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ جہاں اللہ پاک تمہیں خوشی نصیب کر دے تو فوراً ایسا عمل کر لو کہ اللہ کی برکتیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں اپنی زندگی کے اس چال چلن پہ بہت غور و فکر کرنی ہوگی۔ ہم جس ترتیب پہ اپنی زندگی آج گزار رہے ہیں، یہ 100% اللہ کی نافرمانیوں والی زندگی ہے، اور یہ ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ پاک کو ناراض کر کے اپنے لیے خوشیاں تلاش کر لیں۔ جس ذات نے خوشی کا موقع دیا، پہلے اللہ سے مانگتے تھے، وظائف لیے، تعویذات لیے، سب کچھ کیا، اور جب وہ خوشی آ گئی تو پھر اللہ پاک کی ذات یاد نہیں رہی، پھر سارے گناہوں کے معاملات آ گئے۔ اس لیے دیکھیں، آج بھی ہمارے اس ساتھی کی، اس بچے کی شادی ہے، اور انہوں نے اس مبارک عمل کو کس طریقے سے شروع کیا۔ جب ہم داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کی نعت مبارک پڑھی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا بھئی بیان ہوگا، تھوڑا سا نکاح کی سنت پر بات ہو جائے۔ تو اگر آج ہماری خوشی کی مجلسیں اس ترتیب پہ شروع ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کلام پڑھا جائے، اس میں نعت مبارکہ پڑھی جائے، اور اس میں اللہ پاک کی بڑائی کو اور نکاح کے فضائل اور سنتوں کو بیان کیا جائے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ خوشیاں جب آتی ہے تو پھر اللہ پاک کیسے اس دنیا کو ہمارے لیے جنت بنا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو بھائی یہ ہے کہ ہم یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں کہ اللہ پاک جب بھی ہمیں زندگی میں خوشی کا کوئی موقع دیں گے تو اس خوشی کی ادائیگی پر سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ دوسری بات، نکاح کا عمل چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ صرف ایک رشتہ نہیں ہے، اور یہ صرف دو افراد کا ملاپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی زندگی کا آغاز ہے، اور حضور علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک رہی ہیں، تمام انبیاء میں، اور ان 10 چیزوں میں حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا النکاح،
کہ نکاح ایسا عمل ہے کہ جو تمام انبیاء سے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے اندر ایک مشترک عمل رہا ہے۔ تو اتنی بڑی سنت ادا ہو رہی ہو، حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو آپ بتائیں کہ انسان کو اس کے آداب کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہو۔ تیسری بات جو بہت اہم بھی ہے، سمجھنی بھی ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ ایسرہ معونتاً، جس میں مشقت کم سے کم ہو، کم سے کم مشقت جس میں برداشت کی جائے، تو اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی۔ اب اللہ پاک نے اس عمل کو بہت آسان کر دیا، کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے، لیکن اس مبارک عمل کو مشکل بنانے والے کون ہیں؟ وہ میں اور آپ خود ہیں۔ ہم نے اپنے اس نکاح کے عمل کو، اس نکاح والی زندگی کو آج اتنا مشکل بنایا ہے کہ زندگی کا کوئی عمل اتنا مشکل نہیں۔ ماں باپ 10 سال پہلے سے اپنی بچیوں کے لیے جہیز کا سامان جمع کرنا شروع کرتے ہیں۔ لوگوں سے آج ہم قرضے لے کر کے اس نام پر کہ میرے بچے یا بچی کی شادی ہے، مجھے یہ تقریب کرنی ہے، یہ تقریب کرنی ہے، یہ تقریب کرنی ہے، یہ تقریب کرنی ہے، جن چیزوں کا دین اسلام سے، شریعت سے، سنت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اس کے لیے ہم نے لاکھوں کے قرضے لے کر اپنے آپ کو قرضوں کے نیچے دبایا اور آئندہ کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ جو سب سے زیادہ آسان کام، اس کو سب سے زیادہ مشکل بنایا گیا۔ اور بہت معذرت کے ساتھ بعض دفعہ اس کا سبب ہمارے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ خود جو صاحب معاملہ ہے، جن کی شادی ہے گھر کی، وہ بیچارے نہیں چاہتے، لیکن قریبی رشتہ دار ایک بوجھ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں صرف جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تجربہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے تعلق والے ایک ایسی عورت بیچاری بڑی عمر کی کہ جس نے بڑی مشکل سے جا کر اپنے بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈا، شوہر نہیں ہے ان کے، ایک بیٹا ہے، باقی سب ان کی بہنیں، یعنی اس عورت کی بہنیں، بچہ تو اکیلا ہے، اکلوتا ہے۔ اس کی شادی کا وقت آیا۔ اب آپ بتائیں کہ ایک ماں جس نے اپنے بچے کو پالا ہو، کس طرح پالا ہوگا؟ اب اس کی شادی کا وقت آیا، اس بیچاری نے جمع کیے، لیکن اس نے خود بتایا ہمارے گھر میں ہماری والدہ کو کہ سب سے زیادہ مجھ پر زور ڈالا، یہ چیز ہمارے لیے خریدے، یہ دعوت رکھے، یہ تقریب کرے، یہ کرے، یہ کرے۔ وہ کس نے؟ فرمایا میری سگی بہنوں نے، جن کو پتہ ہے کہ یہ ہماری بیوہ بہن ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ تمہیں اگر ہم سے تعلق رکھنا ہے، خوش رکھنا ہے، تو تمہیں یہ سب کرنا ہوگا۔ کیسے کریں؟ پھر اس نے پورے خاندان سے قرض لے کر کے یہ معاملات کیے۔ اب آپ بتائیں یہ گناہ، یہ بوجھ کس کے سر پہ جا رہا؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ان تقریبات سے ایک سبق اور پیغام لے کے جانا چاہیے۔ اس فتنوں کے دور میں، اس مشکل زندگی میں آج اللہ نے ایک خوشی کا موقع دیا ہے، خوشی آ رہی ہے، اس کو ہم کے لیے اپنے لیے مصیبت نہ بنائیں۔ ہر عمل کو سنت کی ترتیب پر لے آئیں۔ نکاح سے پہلے علماء سے رجوع کریں۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہم مسجد کب جاتے ہیں؟ صرف نکاح کے لیے، باقی نکاح سے پہلے نہ دلہا نے جانا ہے، نہ دلہا کے بڑوں نے جانا ہے۔ آپ علماء سے بیٹھ کے پوچھیں تو صحیح کہ ہم اپنے گھر میں بچے بچیوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ ہمیں 5-10 منٹ دے دیں اور ہمیں بتائیں کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہوگا۔ صرف نکاح کی مجلس میں گئے اور وہ جب وہاں پہ شوارے تقسیم ہو گئے تو پھر الٹے پیر واپس آئے، نہ اس سے پہلے گئے نہ اس کے بعد گئے۔ اہل علم سے اور علماء سے کٹنے کا نتیجہ آج یہ ہے، تقریبات بھی گناہوں کا شکار ہو گئی، اور پھر بعد میں اگر خدا نخواستہ کوئی گھر میں مسئلہ آیا، بچے بچی میں کوئی اختلاف انبن ہو گئی، اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، اس کے لیے بھی علماء سے کوئی رجوع نہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ جنید صاحب نے فرمایا
کہ بھئی تھوڑی دیر کی بات اس کو سن لیا جائے، تو انسان کی بات کو سن کے عمل کے جذبے سے اٹھے، اور ہر ساتھی نیت کرے بھئی ہر ایک کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، آج ان کے ہاں ہے، کل آپ کے ہاں آپ کے بچے بچیوں کی شادیاں ہوں گی، تو ہر ایک اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ مجھے اس نکاح کا عمل کیسے کرنا ہے، کس ترتیب پہ کرنا ہے۔ اور آخری بات کہ جن کی شادی ہو رہی ہے، جن کا نکاح ہو رہا ہے، یقیناً یہ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک درخواست میں کروں گا کہ دیکھیں، بعض دفعہ اس خوشی میں رکاوٹ اور کوئی نہیں بنتا، ہم اب خود اپنے بڑے لوگ بن جاتے ہیں۔ ان کو ان کی زندگی گزارنے کا موقع تو دیں، شادی ان کی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ اس نئی زندگی میں آنے کے بعد اللہ نے ان کو خوشی دی ہے، موقع دیا ہے، ایک جوڑا ہوا ہے، تو پھر ہمیں ایک چیز لگتی ہے کہ بھئی یہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں تک ساتھیوں کی شکایتیں آئی ہے کہ بھئی بڑے ہم پہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ آپس میں ہمارے سامنے مذاق گپ شپ کر رہے ہیں۔ ارے بھئی جس چیز کی اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے، ہم کیوں اس چیز کو برا محسوس کریں؟ جو جائز چیزیں ہیں اس پہ آج کے بڑے ناراض ہوتے ہیں، تو نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ خود بخود دلوں میں نفرتیں، کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بڑے بزرگوں سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ کے گھر دوسرے کی بچی آئے گی، آپ کی بچی دوسرے کے گھر جائے گی، یہ یاد رکھیں ان کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنی اس خوشی کو اس موقع پر صحیح طریقے اور ترتیب سے منانا اور گزارنا چاہتے ہیں، لہذا ان کے لیے کوئی بلا سبب کی رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں، اور اگر یہ خوش رہیں گے یہ آپ کو بھی خوش رکھیں گے۔ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی خوشی پر آپ خوش ہو جائیں، ان کے ہنسنے پر آپ ہنس لیں، تو یقین کریں کہ یہ بچے اور آپ کے گھر آنے والی بچی وہ آپ کی ایسی خدمت کرے گی کہ اپنے سگے ماں باپ سے بڑھ کر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں اور ایسے اعمال کر لیتے ہیں کہ یہ بچے شروع سے ہم سے کٹ جاتے ہیں اور پھر مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بہت مبارک عمل ہے، اس تقریب میں ولیمے کا سنت عمل بھی ادا ہو رہا ہے، بچی کی رخصتی بھی ہے۔ ہم دعاگو ہے کہ اللہ پاک ان دونوں کے گھر کو آباد فرمائے، اور جتنے صاحب اولاد ہیں اللہ پاک سب کے لیے غیب سے مبارک رشتوں کا انتظام فرمائے، ہماری تقریبات کو اللہ پاک سنت ترتیب پر لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد